السلام علیکم۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیسے ایلان مسک نے پوری پلاننگ کے ساتھ ٹویٹر جیسی انتہائی بڑی کمپنی کو 46 بلین ڈالر کی مالیت پہ خرید لیا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ایلان مسک وہ انسان ہے جس نے خود سے چلنے والی الیکٹرک گاڑی ٹیسلا بنائی، اس کے علاوہ ایک اسپیس کمپنی بنائی جس کا فوکس یہ تھا کہ انسان کو مریخ تک لے کے جانا ہے اور انسان کو وہاں پہ بھی آبادی پیدا کرنی ہے جیسا کہ انسان ارتھ کے اوپر رہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کافی زیادہ بزنسز لانچ کیے ہیں اور اس وقت جانی پہچانی دنیا میں جس میں آفیشلی طور پہ لوگوں کی مالیت بتائی جاتی ہے، سب سے زیادہ امیر ترین انسان ایلان ماسک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ میں بہت بڑی بڑی مالیت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آفیشلی طور پہ بتانا نہیں چاہتے اپنی مالیت کو۔ اس وجہ سے اس وقت ایلان ماسک سب سے زیادہ امیر ترین سمجھا جاتا ہے۔ اب ایلان کی شروع سے ہی یہ پرسنالٹی ہے کہ وہ سب کچھ پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے۔ اس نے 2009-10 کے زمانے کے اندر کلیئر کٹ ٹویٹر کے اوپر ہی پوسٹ کیا تھا کہ میری پلاننگ یہ ہے کہ میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں پہلے بناؤں گا، پھر ان سے جو پروفٹ ہوگا اس سے پھر بجلی سے چلنے والی تیز ترین گاڑی بناؤں گا، پھر ان کے بیچنے سے جو پروفٹ ہوگا اس سے اسپیس ایکس بناؤں گا، اور وہ سب کچھ وہ کر چکا ہے۔ اسی طرح ٹویٹر کو خریدنے کے لیے اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے پہلے سب سے زیادہ کمپنی کے سٹاکس خریدے، تقریباً 10% کمپنی کا مالک بن گیا۔ اب رولز کے مطابق جو بھی کمپنی میں ہائیسٹ اسٹیک اونر ہوتا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن آٹومیٹکلی بن جاتا ہے۔ رکن بننے کے بعد اس نے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کیا کہ میں چاہوں گا کہ ٹویٹر کے اندر ایڈٹ کا آپشن، ٹویٹس کی ایڈٹ کا آپشن سب سے پہلے لے کے آیا جائے، اور اس کے اوپر اس نے فیڈ بیک لینی شروع کر دی اپنے یوزر سے۔ اور ظاہری بات ہے اس طرح کے کوشچنس کے اوپر فیڈ بیک آپ کو کافی زیادہ ملے گی۔ ٹویٹر کا سب سے بڑا مسئلہ اور اس کے یوزرز میں سے جو سب سے زیادہ فالوورز کا اکاؤنٹ ہے جو کہ ایلان ماسک کا اپنا ہے، جب وہ ایسا کوشچن پوسٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ انگیجمنٹ آتی ہے۔ ایلان کو سوشل میڈیا کے حساب سے پوری طرح مارکیٹنگ کی ٹیکٹکس پتہ ہے، اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ انہی چیزوں کو پوری طرح سے جاننے کی وجہ سے وہ کرپٹو کی دنیا میں اتار چڑھاؤ کا مالک بن چکا ہے، جو کہ اس کی صرف ایک ٹویٹ سے اب تک کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اینی ویز، جب اس نے یہ بیس پوری مکمل کر دی کہ کمپنی کی بورڈ آف ڈائریکٹر میں وہ ایز اے ہائیسٹ اسٹیک اونر شامل ہو گیا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی اس نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ شامل ہونے کے بعد میں ٹویٹر کے اندر بہت زیادہ چینجز لانا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے اگلا سٹیپ لے لیا، اور وہ اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اس نے ٹویٹر کے اوپر آفیشلی طور پہ بولی لگا دی کہ میں ٹویٹر کو 46 ملین ڈالر کی مالیت کے اوپر خریدنا چاہتا ہوں۔ اب یہ صرف بولی نہیں لگائی گئی، بلکہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ اتنا ویل ریٹن لیٹر بھیجا گیا تھا، جو کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ ایگزیکٹلی لیٹر کیا تھا۔ لیٹر یہ تھا کہ ایلان نے کہا کہ میں ایز اے ہائیسٹ اسٹیک اونر اور بورڈ آف ڈائریکٹر کا رکن ہونے کی حیثیت سے آفیشلی طور پہ ٹویٹر کو ایک آفر سینڈ کر رہا ہوں کہ میں ٹویٹر کی کمپنی کو 46 بلین ڈالر کے اوپر خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اس لیٹر کے اندر اس نے 46 بلین ڈالر نہیں لکھا تھا، اس نے یہ لکھا تھا کہ اس وقت ٹویٹر کے ایک سٹاک کی مالیت اتنی ہے، لیکن میں اس کے اوپر 30% ایکسٹرا ویلیو ایڈ کر کے تو اتنی بولی لگانا چاہتا ہوں۔ اس کی مالیت وہ ٹوٹل بنا رہا تھا 46 بلین ڈالر۔ اور اس کے اوپر کنونس کرنے کے لیے ایک اور لیئر اس نے یہ ڈالی کہ جب سے میں ٹویٹر کا سب سے ہائیسٹ اسٹیک اونر بنا ہوں، تب سے کمپنی کی ویلیو صرف ایک ویک کے اندر اندر اتنے % بڑھ چکی ہے۔ تو اس نے کلیئر کٹ اپنی ویلیو بھی بتا دی، پھر ٹویٹر کو بتا دیا کہ میں واقعی ہی پروفٹ کے اوپر یہ خریدنا چاہتا ہوں اتنے %، اور اس کے بعد آخری لائن میں اس نے یہ لکھا کہ اگر آپ اس آفر کو ڈکلائن کریں گے تو میں دوبارہ سے اپنا جو حیثیت ہے ایز اے ہائیسٹ اسٹیک اونر اس کو دوبارہ سے ری تھنک کروں گا، ری کنسیڈر کروں گا کہ میں واقعی ہی ہائیسٹ اسٹیک اونر رہنا چاہتا ہوں ٹویٹر کا یا نہیں۔ اب خود ہی سوچئے کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کمپنی کے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ اتنا ہائیسٹ انفلوئنس والا بندہ ہائیسٹ اسٹیک اونر ہے کمپنی کا، اگر اس نے اپنے اسٹیکس چھوڑ دیے کمپنی میں سے تو کمپنی کی ویلیو خود ہی بخود ہی اسٹاکس کی مارکیٹ میں نیچے گر جائے گی۔ اس کے علاوہ صرف یہ نہیں، بلکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ بندہ واقعی ہی قابل ہے جس نے پہلے ہی کافی زیادہ کمپنیز کو رن کر کے سکسیسفلی ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہوا ہے، اور وہ اپنی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ یہ ٹویٹر کے اوپر جیسے ہی مالک بن گیا، اس نے واقعی ہی وہ والی چیزیں انفورس کرنی ہیں جو کہ ٹویٹر کو ترقی اور زیادہ پروگریس کی طرف لے کے جائے گی۔
صرف اس وجہ سے ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس آفر کے ایکسیپٹ کرتے. اب اس کے بعد ایلان نے کیا کرنا ہے؟ ایلان نے آفیشلی طور پہ بتا دیا ہوا ہے کہ وہ اس کمپنی کو پرائیویٹ لے جائے گا، اور پرائیویٹ لے کے جانے کے بعد اس نے جتنے بھی رولز ہیں کہ صرف ایک ٹویٹ کی وجہ سے کسی انسان کا 10 پرانا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ فریڈم آف اسپیچ نہیں کی جا سکتی پالیٹکس وغیرہ کے حساب سے، وہ سب کچھ ختم کر دے گا. یعنی جس نے جو کہنا ہے وہ کہے، اس کو کوئی بھی اس طرح کی سزا نہیں دی جائے گی کہ اس کا پورا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شجاعت آؤٹ. السلام علیکم.